پاکستان کی فیشن کی دنیا کا ایک بڑا نام دیپک پروانی کہتے ہیں کہ جب بھی پاکستان میں کوئی شعبہ ڈیولپ ہونے لگتا ہے اس کے اوپر ٹیکس کی بھرمار کر دیتے ہیں اور اس کا ستیہ ناش کر دیا جاتا ہے. میرے الفاظ ہیں, انہوں نے اس کے اوپر انگریزی میں ٹویٹ کیا ہے. ہمارے پاس شہباز رانا موجود ہیں, پاکستان کے لیڈنگ معاشی تجزیہ کار ایکسپریس ٹریبیون سے ان کا تعلق ہے. شہباز, بہت شکریہ. یہ جو ٹویٹ ہے اس کا ظاہر تعلق ان کی فیشن انڈسٹری سے ہے, تو پہلے تو ذرا یہ طے ہو جائے, کیونکہ ہم اور آپ اکثر بات کرتے ہیں کہ جو مڈل کلاسیے ہیں ان کے اوپر بڑے ٹیکس لگتے ہیں اور ہر متولی پر ٹیکس لگتے ہیں اور باقی جو شعبے ہیں ان پر ٹیکس نہیں لگتے. تو فیشن انڈسٹری پہ واقعتاً حصہ بقدر جثہ ٹیکس ہے یا ان کے جسم اور توانائی سے زیادہ ٹیکس لگایا گیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں, پاکستان میں جو آمدن ہے اس کے لحاظ سے ٹیکس ہوتا ہے, شعبے کے لحاظ سے ٹیکس نہیں ہوتا. سوائے ایک زراعت کا شعبہ تھا جہاں پہ آپ کو پتا کہ ایگریکلچر انکم کے اوپر ایک جو ٹیکس کا ریٹ تھا اس کا وہ نظام ڈیفرنٹ تھا, وہ بھی آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت اس کے وہی ریٹس کر دیے گئے ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے انکم ٹیکس کے باقی جو ریٹس تھے اس کے ساتھ اس کو لنک کر دیا گیا. وہ علیحدہ بات ہے کہ ابھی انہوں نے ایک آرڈیننس لا کے صوبائی حکومتوں نے اس میں چینجز کر دیے ہیں, لیکن ایز سچ اگر آپ دیکھیں تو جو کوئی انکم ٹیکس کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ تنخواہ دار طبقے کا یا کسی ایک فیشن انڈسٹری کا اور ہوتا ہے یا دوسرے کا اور ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. جو اصل چیز ہے جس کی طرف غالباً ان کا اشارہ ہے کہ جیسے ہی کوئی سیکٹر گرو کرنے لگتا ہے تو بجائے اس کے اس کو آپ گرو کرنے دیں, وہ اپنا فلی وہ اس کی وہ اپنی وہ پہنچ ہے جو اس کی مارکیٹ کا سائز ہے, پھر اس کے بعد آپ اس کو ٹیکس کریں. یہ جیسے سیکٹر اوپر اٹھتا ہے ان کی نظر پڑتی ہے اور اس کے اوپر ٹیکس لگانا شروع کر دیتے ہیں. کیا آپ کے ذہن میں مثال کیا آتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ مثال کیا آتی ہے آپ کے ذہن, کون سا ایسا سیکٹر ہے؟ دیکھیں, آن لائن مارکیٹ پلیسز ہیں. ایک طرف حکومت بات کر رہی تھی کہ ڈیجیٹل اکانومی کی, لوگوں نے آن لائن مارکیٹ پلیسز کے اوپر بزنس کرنا شروع کیا. بہت سارے جو بڑے بڑے جو برانڈز تھے وہ بھی آن لائن اپنی سیلز کرنا شروع ہو گئے کہ اسے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم تھی. آپ نے دیکھا اس سال کے بجٹ میں اس کے اوپر حکومت نے ٹیکس لگا دیا. اسی طرح جو بہت ساری ڈیجیٹل سروسز تھی اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا. تو یہ جو ایک چیز ہوتی ہے نا, نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی نئی انڈسٹری گرو کرتی ہے اس کو حکومت انسینٹیوائز کرتی ہے. آپ نے دیکھو کہ بہت ساری بڑی بڑی صنعتیں ان کو گورنمنٹ, ایون کہ جو آٹو موبائل کی انڈسٹری ہے اس کو آج سے 2 سال 3 سال پہلے تک اس کو یہ حکومت فسکل سپورٹ کرتی رہی. ابھی بھی جو الیکٹرک وہیکلز ہے, ای ویز کے کیس میں, الیکٹرک وہیکلز کے کیس میں اس سال کے بجٹ میں انہوں نے جو عام جو ٹریڈیشنل انجن کی کنونشنل انجن کی گاڑیاں ہیں ان کے اوپر 3% تک ٹیکس لگا کے الیکٹرک وہیکلز کو پروموٹ کرنے کے لیے, جو حالانکہ ہائیلی ایکسپینسو گاڑی ہے, اس کو یہ سبسیڈائز کر رہے ہیں. بٹ یہ تو گئے چونکہ بڑے لوگ تھے, بٹ جہاں پہ آواز نہیں ہوتی, مڈل انکم کلاس ہوتی ہے, اپر مڈل انکم کلاس ہوتی ہے, وہ جیسے گرو کرتے ہیں, وہ ڈیجیٹل مارکیٹ کے پلیس میں چلے جائیں, وہ فیشن اس پر تو میں نے وہ آپ کی ڈیبیٹ دیکھی ہے فائنانس منسٹری کے نمائندگان کے ساتھ. انہوں نے تو کہا جی کہ یہ جو مڈل کلاس کے اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان پہ تو ٹیکس ہی کوئی زیادہ نہیں لگتا, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, دوسروں پر بہت زیادہ ٹیکس لگتا ہے. لیکن اس بحث سے قطع نظر, کیا یہ اصول نہیں ہے کہ جہاں سے پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے اس کو ٹیکس کرنا چاہیے؟ اگر آپ پر اور مجھ پر یہ لاگو ہوتا ہے تو انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے آپ کیوں زیادہ انسینٹیوز اپنے لیے مانگے, یہ جانتے ہوئے کہ آپ کا ہمیشہ اسٹینڈ رہا ہے کہ آپ کو انڈسٹریز کو کمپیٹیٹیو رکھنا ہے, ان کی نینی نہیں بننا آپ نے. تو یہ تو نیننگ مانگ رہے ہیں نا جی, کہ ہم پیسے بناتے رہے لیکن گرو کرنے دیں. دیکھیں, ایک بڑی سمپل سی بات ہے طلعت صاحب, اگر سالانہ آمدن کسی کی بھی 6 لاکھ روپے سے کم ہے تو اس پہ 0 ٹیکس ہونا چاہیے, جو کہ قانون میں دیا ہوا ہے. اور اگر کسی کی 6 لاکھ روپے سے زیادہ کی آمدن ہے تو اس کے اوپر آپ اس کی ایز پر جو اس کی انکم لیولز ہیں آپ اس پہ ٹیکس لے لیں. اس میں تو کوئی دوسری کوئی رائے نہیں ہے. ہوتا کیا ہے, یہ جب کوئی انڈسٹری گرو کرنا شروع کر دیتی ہے اس کی یہ آڈٹ شروع کر دیتے ہیں, وہاں پہ اپنے جو بندے ہیں وہاں بٹھانا شروع کر دیتے ہیں, ان کی سیلز کی مانیٹرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کی فیشن کی دنیا کا ایک بڑا نام دیپک پروانی کہتے ہیں کہ جب بھی پاکستان میں کوئی شعبہ ڈیولپ ہونے لگتا ہے اس کے اوپر ٹیکس کی بھرمار کر دیتے ہیں اور اس کا ستیہ ناش کر دیا جاتا ہے. میرے الفاظ ہیں, انہوں نے اس کے اوپر انگریزی میں ٹویٹ کیا ہے. ہمارے پاس شہباز رانا موجود ہیں, پاکستان کے لیڈنگ معاشی تجزیہ کار ایکسپریس ٹریبیون سے ان کا تعلق ہے. شہباز, بہت شکریہ. یہ جو ٹویٹ ہے اس کا ظاہر تعلق ان کی فیشن انڈسٹری سے ہے, تو پہلے تو ذرا یہ طے ہو جائے, کیونکہ ہم اور آپ اکثر بات کرتے ہیں کہ جو مڈل کلاسیے ہیں ان کے اوپر بڑے ٹیکس لگتے ہیں اور ہر متولی پر ٹیکس لگتے ہیں اور باقی جو شعبے ہیں ان پر ٹیکس نہیں لگتے. تو فیشن انڈسٹری پہ واقعتاً حصہ بقدر جثہ ٹیکس ہے یا ان کے جسم اور توانائی سے زیادہ ٹیکس لگایا گیا؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں پاکستان میں جو آمدن ہے اس کے لحاظ سے ٹیکس ہوتا ہے، شعبے کے لحاظ سے ٹیکس نہیں ہوتا، سوائے ایک زراعت کا شعبہ تھا جہاں پہ آپ کو پتا کہ ایگریکلچر انکم کے اوپر ایک جو ٹیکس کا ریٹ تھا اس کا وہ نظام ڈیفرنٹ تھا، وہ بھی آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت اس کے وہی ریٹس کر دیے گئے ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے انکم ٹیکس کے باقی جو ریٹس تھے اس کے ساتھ اس کو لنک کر دیا گیا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ابھی انہوں نے ایک آرڈیننس لا کے صوبائی حکومتوں نے اس میں چینجز کر دی ہیں، لیکن ایز سچ اگر آپ دیکھیں تو جو کوئی انکم ٹیکس کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ تنخواہ دار طبقے کا یا کسی ایک فیشن انڈسٹری کا اور ہوتا ہے یا دوسرے کا اور ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو اصل چیز ہے جس کی طرف غالباً ان کا اشارہ ہے کہ جیسے ہی کوئی سیکٹر گرو کرنے لگتا ہے تو بجائے اس کے اس کو آپ گرو کرنے دیں، وہ اپنا فلی اس کی اپنی پہنچ ہے جو اس کی مارکیٹ کا سائز ہے، پھر اس کے بعد آپ اس کو ٹیکس کریں۔ یہ جیسے سیکٹر اوپر اٹھتا ہے ان کی نظر پڑتی ہے اور اس کے اوپر ٹیکس لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں مثال کیا آتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ مثال کیا آتی ہے آپ کے ذہن، کون سا ایسا سیکٹر ہے؟ دیکھیں آن لائن مارکیٹ پلیسز ہیں، ایک طرف حکومت بات کر رہی تھی کہ ڈیجیٹل اکانومی کی، لوگوں نے آن لائن مارکیٹ پلیسز کے اوپر بزنس کرنا شروع کیا، بہت سارے جو بڑے بڑے جو برانڈز تھے وہ بھی آن لائن اپنی سیلز کرنا شروع ہو گئے کہ اسے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم تھی۔ آپ نے دیکھا اس سال کے بجٹ میں اس کے اوپر حکومت نے ٹیکس لگا دیا، اسی طرح جو بہت ساری ڈیجیٹل سروسز تھی اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا۔ تو یہ جو ایک چیز ہوتی ہے نا، نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی نئی انڈسٹری گرو کرتی ہے اس کو حکومت انسینٹیوائز کرتی ہے۔ آپ نے دیکھو کہ بہت ساری بڑی بڑی صنعتیں ان کو گورنمنٹ، ایون کہ جو آٹو موبائل کی انڈسٹری ہے اس کو آج سے 2 سال 3 سال پہلے تک اس کو یہ حکومت فسکل سپورٹ کرتی رہی۔ ابھی بھی جو الیکٹرک وہیکلز ہے، ای ویز کے کیس میں، الیکٹرک وہیکلز کے کیس میں اس سال کے بجٹ میں انہوں نے جو عام جو ٹریڈیشن جن کی کنونشن جن کی گاڑیاں ہیں ان کے اوپر 3% تک ٹیکس لگا کے الیکٹرک وہیکلز کو پروموٹ کرنے کے لیے جو حالانکہ ہائیلی ایکسپینسو گاڑی ہے اس کو یہ سبسیڈائز کر رہے ہیں۔ بٹ یہ تو گئے چونکہ بڑے لوگ تھے، بٹ جہاں پہ آواز نہیں ہوتی، مڈل انکم کلاس ہوتی ہے، اپر مڈل انکم کلاس ہوتی ہے، وہ جیسے گرو کرتے ہیں وہ ڈیجیٹل مارکیٹ کے پلیس میں چلے جائیں، وہ فیشن اس پر تو میں نے وہ آپ کی ڈیبیٹ دیکھی ہے فائنانس منسٹری کے نمائندگان کے ساتھ، انہوں نے تو کہا جی کہ یہ جو مڈل کلاس کے اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان پہ تو ٹیکس ہی کوئی زیادہ نہیں لگتا، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، دوسروں پر بہت زیادہ ٹیکس لگتا ہے۔ لیکن اس بحث سے قطع نظر کیا یہ اصول نہیں ہے کہ جہاں سے پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے اس کو ٹیکس کرنا چاہیے؟ اگر آپ پر اور مجھ پر یہ لاگو ہوتا ہے تو انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے آپ کیوں زیادہ انسینٹیوز اپنے لیے مانگے، یہ جانتے ہوئے کہ آپ کا ہمیشہ اسٹینڈ رہا ہے کہ آپ کو انڈسٹریز کو کمپیٹیٹیو رکھنا ہے، ان کی نینی نہیں بننا آپ نے، تو یہ تو نینینگ مانگ رہے ہیں نا جی کہ ہاں پیسے بناتے رہے لیکن گرو کرنے دیں۔ دیکھیں ایک بڑی سمپل سی بات ہے طلعت صاحب، اگر سالانہ آمدن کسی کی بھی 6 لاکھ روپے سے کم ہے تو اس پہ 0 ٹیکس ہونا چاہیے جو کہ قانون میں دیا ہوا ہے، اور اگر کسی کی 6 لاکھ روپے سے زیادہ کی آمدن ہے تو اس کے اوپر آپ اس کی ایز پر جو اس کی انکم لیول ہے آپ اس پہ ٹیکس لے لیں، اس میں تو کوئی دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے، یہ جب کوئی انڈسٹری گرو کرنا شروع کر دیتی ہے اس کی آڈٹ شروع کر دیتے ہیں، وہاں پہ اپنے جو بندے ہیں وہاں بٹھانا شروع کر دیتے ہیں، ان کی سیلز کی مانیٹرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔